الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم تزودوا فإن خير الزاد التقوى اتقوا لي يا أولي الألباب. وقال أيضا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم و بزرگان عزیز، آج کی گفتگو کا سلسلہ دو حصوں پر مشتمل رہے گا. وہ ایک ہی روایت اتنی لمبی ہے کہ جس میں دو حصے بیان کیے گئے. ایک میں مولا کے فضائل بیان کیے گئے تو دوسرے میں ایک بہت ہی خطرناک قسم کی سازش اور کانسپریسی کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور یہ بہت ہی خطرناک اس لیے کہ خود آٹھویں امام نے اس پوری سازش کو بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بتایا ہے. 1300 سال پہلے ایسی تفصیل بیان کی ہے اس سازش کی کہ جو سازش کو اگر ابھی ہم سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ 1300 سال پہلے یا 1400 سال پہلے کی یہ روایت نہیں. یہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہمارے اپنے حالات کو دیکھ کر کوئی شخص کمنٹس کر رہا ہو اور بالکل آج کے حالات کے مطابق ہے. اس سازش کو جو ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا. جو روایت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے، جو شیخ صدوق خود کتنی عظیم شخصیت کہ ایک طرف سے آج کل آغائے وحید خراسانی کی کلپس بہت چلتی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، تو وہ بھی ان کا نام لیتے ہیں تو رئیس المحدثین یا ریاست المحدثین کے نام سے پہلے یاد کرتے ہیں. یعنی حدیث شناسی میں ان سے بڑا اور کوئی ماہر نہیں تھا. ایسا زبردست عالم. اور دوسری طرف سے خود یہ امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے. ان کے والد بزرگوار شیخ صدوق کے والد بزرگوار خود حسین ابن روح کے زمانے میں زندگی گزارا کرتے تھے اور حسین ابن روح کے وسیلے سے امام سے ڈائریکٹ ملاقات ہو سکتی تھی. چنانچہ
ان سے یا ڈائریکٹ ملاقات کی یا خط و کتابت کے ذریعے سے ملاقات کی، جس میں حسین ابن روح کے وسیلے سے جب شیخ صدوق علیہ رحمہ کے والد بزرگوار جو خود ایک مجتہد تھے، شیخ صدوق کا نام ہے محمد، ان کے والد کا نام ہے علی ابن بابوی قمی ان کا نام۔ یہ جو خود بڑے عالم تھے، علی ابن بابوی قمی کا باقاعدہ قم میں روزہ بنا ہوا ہے، ایک بڑے عالم تھے قم کے۔ چنانچہ انہوں نے حسین ابن روح کے وسیلے سے زمانے کے امام زمانہ صلوات اللہ علیہ سے ملاقات کی، اور امام زمانہ علیہ السلام سے کہا کہ مولا میں بے اولاد ہوں، میرے لیے کوئی اولاد کا انتظام کیجیے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا جاؤ، ہم نے تمہیں 2 بیٹے عطا کیے۔ 2 بیٹے امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کی ہے کہ تمہیں اللہ 2 بیٹے عطا کرے، اس میں سے ایک شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ جب یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ جوان ہو گئے تو اس وقت خود زمانے کے امام ان سے ملنے کے لیے آتے۔ آپ سوچئے کتنی بڑی شخصیت ہوگی کہ زمانے کے امام ان سے ملنے کے لیے آنے کے بعد زمانے کے امام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ تم ہماری دعاؤں کے نتیجے کے اندر پیدا ہوئے ہو۔ شیخ صدوق نے کہا مولا مجھے پتہ ہے کہ میں آپ کی دعا سے پیدا ہوا ہوں۔ تو کہا بس پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم آج کل جو ہمارے بارے میں، ہمارے وجود کے سلسلے میں، زمانے کے امام کے بارے میں جو شبہات معاشرے میں بہت زیادہ پیش ہو رہے ہیں، اس شبہات کے جواب کے سلسلے میں کتاب لکھو۔ میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں، میں تمہیں جو ہے حکم کرتا ہوں کہ کتاب لکھو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے۔ چنانچہ شیخ صدوق نے کتاب لکھی بھی، اکمال الدین و اتمام النعمہ، یہ کتاب جو لکھی گئی وہ اسی بنیاد پر، اسی بیس پر لکھی گئی کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام نے خود شیخ صدوق علیہ رحمہ سے خواہش کی تھی۔ تو آپ سوچئے کہ کتنی عظیم شخصیت ہے کہ جس کے پاس خود زمانے کا امام آ جائے، خود کی پیدائش امام زمانے کی، اور پھر ان کے کہنے پر امام زمانہ علیہ السلام کی دفاع کے لیے کتاب پوری لکھی ہے۔ اور رئیس المحدثین، یہ جو ہے خود ایک عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ مرجع علی قدر آغائے وحید خراسانی ان کو رئیس المحدثین کہتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اتنی عظیم شخصیت تھی۔ وہ کتاب اخبار عیون الرضا میں یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ اس روایت کے 2 حصے ہیں، ایک میں مولا کے فضائل ہے، بہت تفصیلی روایت ہے، مولا کے فضائل ہے، اور دوسری روایت میں خود امام علیہ السلام نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ ایک سازش کا تذکرہ کیا، جیسے لگتا ہے آج کے زمانے کی سازشوں کا تذکرہ کوئی آج بیٹھ کر کر رہا ہو، ایسی جو ہے امام علیہ السلام نے تفصیل وہاں پر بیان کی۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، ایسا بالکل لگتا ہے جیسے آج کے زمانے کی سازش ہے، اس زمانے 1300-1400 سال پہلے امام نے بیان کیا۔ تو یہ روایت کے 2 حصے ہیں، بہت طولانی روایت ہے، جتنا بھی بیان کر ہو سکا تو انشاءاللہ آپ کی سامنے پیش کریں گے۔ تو شیخ صدوق علیہ رحمہ انہوں نے بھی اپنی کتاب اخبار عیون الرضا میں اس روایت کو لکھا۔ اس کے علاوہ طبری نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس روایت کے کچھ حصے کو لکھا، اور آغا کلینی نے بھی اپنی کتاب اس میں 6 جلد کے اندر اس روایت کو لکھا، اور علامہ مجلسی نے تو 3 جگہ پر اس روایت کو لکھا، جلد 2، جلد 26 اور 39 جلد نمبر، یہ 3 جلدوں کے اندر یہ اس روایت کو نقل کیا گیا، اور یہ بڑی، اور آپ کو PDF میں بھی جو ہے انٹرنیٹ پر مل جائے گی۔
اردو میں بھی مل جائے گی، اتفاق سے اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اصل کتاب تو عربی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، جس کے اندر جو ہے امام رضا علیہ السلام نے وہ حدیثیں بیان کی جس میں انسان کی ہدایت ہو سکے، اور اس کے اندر جو ہے امام ان کا اصل مقصد یہ کہ زمانے کے امام کے لیے لوگوں کو تیار کیا جائے، علمی لحاظ سے بھی تیار کیا جائے، اخلاق و کردار اور اپنی پاکیزگی نفس کے اعتبار سے بھی تیار کیا جائے۔ تزودوا، قرآن کیا ہے؟ تیاری کرو، فإن خیر الزاد تقوی، کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، تقوی سے بڑھ کر اور کوئی زاد راہ نہیں۔ اتقوا لی یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہنا۔ اس کا مطلب پتہ چلتا ڈرنے والے لوگ ہی صاحبان عقل ہیں، اس کے علاوہ کوئی صاحبان عقل نہیں ہے۔ صاحبان عقل قرآن نے بتایا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ صاحب عقل ہے، باقی کو کسی کو جو صاحب عقل نہیں کہا قرآن نے۔ ہاں، تو آپ کے سامنے حدیث کے دو ٹکڑے ہیں، اس کو پیش کرنے سے آپ اس زمانے کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے کی حدیث بالکل ہمارے معاشرے پر فٹ آ رہی ہے، ایسی زبردست حدیث ہے، اور یہ حدیث اتنی زبردست حدیث ہے سند کے اعتبار سے بھی کہ اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے امام رضا علیہ السلام کی وہ حدیث سنی، کلمۃ لا الہ الا اللہ اسنی ومن دخلہ، جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ اللہ کے قلعے میں آ گیا، اور جو اللہ کے قلعے میں آ گیا وہ محفوظ ہو گیا ہے۔ وہ جو سلسلہ بیان ہوا، پھر بعد میں امام علیہ السلام کے مگر جو ہے اللہ بشرطہا و شروطہا، مگر اس کی کچھ شرائط و شرط و شرائط ہے، وانا من شروطہا، ان شرائط میں سے میں خود ولایت ہوں، یہ بتایا بعد میں، لیکن پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد جو ہے وہ ولایت کی شرط کو بیان کیا۔ جس طرح وہ سلسلۃ الذہب اس روایت کو، ویسے سلسلۃ الذہب کی کچھ اور روایتیں بھی ہیں، لیکن یہ روایت جو میں پیش کر رہا ہوں وہ بھی سلسلۃ الذہب کی روایت ہے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار امام علی زین العابدین علیہ السلام سے نقل کی، اور امام باقر علیہ السلام سے نقل، انہوں نے اپنے امام علی زین العابدین علیہ السلام سے نقل کی، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے نقل کی، اور امام حسین علیہ السلام نے خود نے نقل کی کہ میرے نانا نے یہ کہا۔ معصومین کا سلسلہ ہے باقی۔ محمد و آل محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سند بھی اس کی اتنی زبردست، اور روایت کا مفہوم اور میٹر بھی اتنا زبردست۔ مولا کے فضائل بھی آپ سنیں گے کہ اتنے عجیب و غریب فضائل جو مولا کے بیان کیے گئے، لیکن سازش کے ساتھ سنیں تو جو ہے اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا، جو سازش اس میں ذکر کی، اور پوری سازش کی ڈیٹیل امام رضا علیہ السلام نے خود بیان کی۔ ویسے کانسپریسی اور سازش، اس کی تھیوری کو ہر جگہ پر جاری کرنا اچھا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ ہر چیز میں سازش کا نام لے دیتے ہیں، یہ تو وہی والی بات ہو جائے گی کہ شعر آیا شعر آیا شعر آیا، جو اتنی دفعہ شعر آئے گا کہ جو اصل شعر آئے تو جو ہے کوئی بچانے والا ہی نہیں آئے گا۔ اگر ہم اتنا جو ہے سازش کا نام لیں گے تو واقعاً جب سازش چلے گی تب وہ کوئی ساتھ دینے والا ہی نہیں ہوگا، اس لیے اتنا جو ہے وہ سازش کا نام نہیں لینا چاہیے، بڑا خطرناک ہے۔ خود جو عین موقع پر جو ہماری قوم ہمارا ساتھ نہیں دے گی، نتیجہ ہی ہوگا اتنا جو ہے سازش کا نام لے کر کے چلیں۔ لیکن یہ جو اس میں روایت میں، وہ تو خود امام علیہ السلام نے اس کو سازش کا نام تو تعبیر کیا، تو یہ تو واقعاً بڑی خطرناک قسم کی سازش کو بیان کیا ہے، اس میں خود ڈیٹیل کے ساتھ 8ویں امام نے اس کو بیان کیا ہے۔
چنانچہ آپ مولا کے فضائل کی حدیث کے اندر، چونکہ جملات حدیث بہت لمبی ہے تو میں آج تھوڑا سا کتاب کا سہارا لے رہا ہوں جو نقل کر کے آئے. یا علی انت مظلوم من بعدی، اے علی تم میرے بعد بہت مظلوم واقع ہو اور تم پر ظلم و ستم ڈھایا جائے گا. فویل لمن ظلمک واعتدی علیک، بس وائے اور تباہی اور جہنم ہو ان لوگوں کے لیے جو تجھ پر ظلم کرے اور تم پر زیادتی کرے. اور طوبی لمن اتبعک، اور خوش خبری ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کی اتباع میں آ جائے. یا علی انت مقاتل بعدی، اے علی تم سے لوگ جنگ کریں گے میرے بعد. فویل لمن قاتلک، پس وائے اور تباہی اور جہنم ہو ان لوگوں کے لیے جو تجھ سے جنگ کرنے کے لیے آئے. وطوبی لمن قاتل معک، اور خوشبختی ہے ان لوگوں کے لیے کہ اے علی جو تمہارا ساتھ دیتے ہوئے جنگ میں تمہارے ساتھ رہے. یا علی انت تنطق بکلامی، اے علی تم وہ ہوگے جو میری زبان بول رہے ہو، میرا کلام کر رہے ہو. اتتکلم بلسانی بعدی، تم ہی وہ ہوگے جو میری زبان کے الفاظ جو ہے اپنی زبان پر جاری کر رہے ہو. فویل لمن رد علیک، پس وائے ہو، پس تباہی ہو ان لوگوں کو جو آپ کو رد کر دے. اطوبی لمن سمع کلامی، اور خوشبختی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو میرے کلام کو، یعنی تیرے کلام کو، جو میرا کلام ہے اس کو سنیں. یا علی انت سید ہذہ الامت بعدی، اے علی تم ہی سید و سردار ہو میرے بعد اس امت کی. وانت امامنا، اور تو ہی ہم اس امت کے امام ہو. وخلیفتی علیہ، اور اس امت کے اوپر خلیفہ و جانشین ہو. فمن من فارق کا فارقنی یوم القیامہ، جو تجھ سے جدا ہو گیا روز قیامت مجھ سے بھی جدا ہو جائے. ومن معک فہو یوم القیامت معی، اور جو تمہارے ساتھ رہا روز قیامت بھی وہ میرے ساتھ رہے گا. یا علی انت اول من امرنی، اے علی تم وہ تھے کہ جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لے کر آئے. یا علی انت اول من اعاننی، اے علی تم سب سے پہلے وہ تھے کہ جس نے سب سے پہلے میری مدد کی. یا علی انت اول من سلم علی، اے علی تم ہی پہلے وہ شخص تھے کہ جس نے سب سے پہلے میرے پیچھے نماز پڑھی. والناس فی غفلت الجہالت، جبکہ لوگ جہالت کی غفلت میں پڑے ہوئے تھے. والناس فی غفلت الجہالہ. یا علی انت من حشر فی یوم القیامہ، اے علی تم میرے ساتھ روز قیامت سب سے پہلے مشہور ہوگے. میدان قیامت سب سے پہلے آؤ گے میرے ساتھ. یا علی اول من کان علی الصراط معی، تم پہلے وہ شخص ہوگے جو پل صراط پر میرے ساتھ ساتھ رہو گے. اللہ نے، میرے رب نے قسم کھائی ہوئی ہے اپنی عزت کی کہ لا یجوز قبۃ الصراط بدون الولایت. میں نے رب نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہوئی کہ کوئی بھی پل صراط کے پل کو عبور نہیں کر سکتا جب تک کہ ولایت کا پاسپورٹ نہ دکھائے. کہتے ہیں یا علی انت اول من یرد حوض الکوثر، اے علی تم ہی وہ پہلے شخص ہوگے جو سب سے پہلے مجھ سے حوض کوثر پر آ کے ملاقات کرو گے. وتزور عنہ اعداءک، اور تم ہی وہ ہوگے جو دشمنان اہل بیت کو حوض کوثر سے بھگا دو گے.
یا علی انت اول من یدخل الجنہ، اے علی تم ہی وہ ہوگے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے، وَبِيَدِكَ لِوَائِي، اس وقت کہ جب تمہارے ہاتھ میں میرا پرچم اور میرا جھنڈا جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہوا لواء الحمد، اس پرچم کا نام ہے لواء الحمد، اس کے 70 ٹکڑے ہوں گے، جو ہر ٹکڑا چاند و سورج سے بھی بڑا۔ وَأَنْتَ صَاحِبُ شَجَرَةِ طُوبَى، اے علی تم ہی اس درخت کے مالک ہوگے جو شجر طوبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اصلها فی دارک، جس کی جڑیں تمہارے گھر میں ہوں گی، وَأَغْصَانُهُ فی دُوَرِ الشِّیَعَةِ، اور اس کی شاخیں شیعوں کے گھروں کے اندر ہوں گی۔ یہ اپنے فضیلت کو ملاحظہ کیا، لیکن اب سازش کا رخ دیکھیں۔ سازش جو ہے وہ ایسی خطرناک سازش کہ جو 1400 سال پہلے امام رضا علیہ السلام نے اس کی تفصیل بتائی ہے، اور تفصیل بھی ایسی بتائی کہ جو ایسا لگتا ہے بالکل آج کے زمانے کی سازش ہے، اور بڑی دقیق سازش ہے، بڑی خطرناک قسم کی سازش ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی خطرناک سازش تھی یعنی اس زمانے میں، یعنی سازشوں کا زمانہ اس زمانے سے بہت شدت سے چل رہا ہے۔ جب امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں سازش پیدا ہوگی تو آج تو نئے نئے رنگ برنگ طریقے سے جو ہے پیدا ہو گئی تھی۔ شیخ صدوق کے والد، ان سے شیخ صدوق نے روایت کی، اور شیخ صدوق نے ابراہیم ابن ابی محمود سے۔ ابراہیم ابن ابی محمود بھی ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے، یہ 8ویں امام کے بھی صحابی، 9ویں امام کے بھی صحابی، اور وہ ایسے جلیل القدر صحابی تھے کہ ایک دن جب 9ویں امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو اس وقت جو ہے 9ویں امام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد کچھ 9ویں امام کے بابا کے خطوط 9ویں امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، 8ویں امام کے خطوط پیش کرتے ہیں کہ آپ کے بابا نے یہ بھی خط لکھا، یہ بھی خط لکھا، یہ بھی خط لکھا۔ تو تاریخ کا جملہ ہے کہ 9ویں امام 8ویں امام کے خط کو لیتے تھے اور اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے، اور اس کو تبرک کرنے کے بعد بوسہ لے کر ہر خط کو آنکھوں سے لگا کر بوسہ لیا کرتے تھے، اس طرح تبرک کیا کرتے تھے۔ اور 9ویں امام جو اس خط کو اتنی تبرک اور احترام کے ساتھ انجام دے رہے تھے تو اس وقت اس نے جو حسن ابن احمد نے ابراہیم ابن ابی محمود نے کہا کہ مولا آپ کے بابا نے مجھے کئی مرتبہ ایک نشست میں جنت کی بشارت دی اور کہا اسکنک اللہ فی الجنہ، اللہ تمہیں جنت میں ساکن کرو، تمہیں جگہ عطا کرے، اللہ تمہیں ساکن کرو جنت میں جگہ عطا کرے، اللہ تمہیں ساکن کرو جنت میں جگہ کرے۔ یہ 8ویں امام نے مجھے کئی مرتبہ ایک نشست میں جگہ عطا کرنے جنت کی اس کی بشارت دی، کیا آپ بھی مجھے گارنٹی دیتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو 9ویں امام نے جو ارشاد فرمایا ادخلک اللہ فی الجنہ، کہ اللہ میں تمہاری گارنٹی لیتا ہوں کہ اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اتنا بزرگوار صحابی ہے۔ اس کی حدیث کہ شیخ صدوق نے اپنے والد بزرگوار نے ابراہیم سے، ابراہیم نے پھر جو ہے امام رضا علیہ السلام نے 7ویں امام سے، 7ویں امام نے 8ویں امام، 7ویں امام نے 6ٹھے امام سے، 6ٹھے امام نے 5ویں امام سے، 5ویں امام سے 4تھے امام نے، 4تھے امام سے جو تیسرے امام سے، تیسرے امام نے خود رسول اللہ سے حدیث نقل کی، سلسلۃ الذہب والی حدیث ہے۔ اس کے اندر جو ہے اب سازش کا حصہ آپ سنیے۔ سازش کا حصہ یہ بہت ہی عجیب چیز دی گئی ہے۔ قل تو میں نے امام رضا علیہ السلام سے کہا یا ابن رسول اللہ،
عندنا اخبار فی فضیلت امیر المؤمنین علیہ السلام و فضل اہل بیت علیہ السلام، فضلکم علیہ اہل بیت علیہ السلام. کہا مولا فرزند رسول، ہمارے پاس امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت کی بہت ساری روایتیں ہیں، اور آپ اہل بیت علیہ السلام کی بھی بہت ساری حدیث ہیں. آپ سنیے گا، غور کیجیے گا، بڑی دقیق بات ہے. سازش کا حصہ شروع ہو گیا ہے نا. ہاں ابھی دیکھیے گا. لیکن میں آپ سنیے گا کیسی سازش ہے. یہ حدیثیں جو آپ سے ہمارے پاس آئی ہیں وہ بڑی عظیم حدیث ہیں، لیکن فضائل امیر المومنین اور ائمہ کی فضائل میں خود مخالفین سے بھی ہمارے پاس حدیثیں آئی. یہ کون کہنا؟ ابراہیم، امام رضا علیہ السلام سے کہ ابراہیم کہنا کہ خود آپ کے مخالفین سے بھی امیر المومنین کی شان میں بڑی عجیب و غریب فضیلت کی حدیثیں آئی. بڑی عجیب و غریب حدیث آئی، لیکن اس حدیثوں کو دشمنوں نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. 3 حصوں میں تقسیم. ایک کے اندر غلو ہے، دوسرے کے اندر تقصیر ہے، اور تیسرے کے اندر دشمنان اہل بیت کو برا بھلا کا نام لے کر کے. یہ دیکھیں تینوں سازش کا حصہ ہے، تینوں جیسا. اس لیے کہ اگر اہل بیت کی فضائل، وہ جھوٹے فضائل بیان کیے جائیں تو وہ جو جاہل افراد ہیں، غافل افراد ہیں، وہ کہے گا ہاں دیکھو امام نے کیا فضیلت بتائی، امام سے بڑھ کر تو مخالفین اچھی فضیلتیں بتا رہے ہیں. مجھے اس نے سوال کیا کہ مولا آپ جو فضیلتیں بتا رہے ہیں اس سے زیادہ تو مخالفین آپ سے اچھی فضیلتیں بتا رہے ہیں، آپ نے وہ حدیث تو ہمیں نہیں دی ہے. تو امام علیہ السلام نے کہا وہ جھوٹی حدیثیں گڑھ کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور وہ جھوٹی حدیثوں کی 3 قسمیں ہیں. وہ جو ایسے فضائل بیان کرتے جو غلو پر مشتمل ہے، جو ہم میں نہیں ہے، اس کو بھی جو پیش کر رہے ہیں، جس میں سے آپ کو ملتا ہے کہ علی ہی نے پوری کائنات کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، بارش بھی وہی برساتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی، پوری کائنات کا رب وہی. جو اس قسم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو مخالفین کی طرف سے آئی. تو مخالفین میں 2 خرابی پیدا ہو جاتی. ایک تو یہ کہ جاہل لوگ اس کو بہت زیادہ جو اونچا لے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو غلط سلط عقیدے وجود میں آتے ہیں. اور دوسری طرف سے ان کو موقع مل جاتا ہے، یہ کہنے کا، خود امام کا جملہ ہے، ان کو موقع مل جاتا ہے کہنے کا کہ دیکھو یہ تو علی کو رب ماننے، اس لیے شیعہ کافر کہنا صحیح ہے. آج جو دیکھیں وہی ہو گیا، شیعہ کافر کہنا صحیح ہے اس لیے کہ علی کو رب مان رہے ہیں، ان کی اپنی روایتوں کے اندر موجود ہے کہ علی کو فضیلت مان. اور جاہل افراد تو اس کو بہت جلدی قبول کرتے ہیں. یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں جان بوجھ کر دشمنوں نے یہ حدیثیں وضع کی ہیں تاکہ جاہل جو ہے شیعہ اس کو مان لے اور عقیدہ بنا لے، اس کے نتیجے میں ان کے پاس ایک بہانہ مل جائے کہ شیعوں کو کافر قرار دے دیا جائے. سازش کا ایک حصہ ہے غلو والی حدیثیں. یہ امام علیہ السلام اس وقت زمانے میں بتا رہے ہیں. آج کے زمانے کو آپ دیکھیں، اس زمانے کے اندر یہ بتائی امام نے. تو دوسری طرف حدیث اس میں تقصیر کو بیان، یعنی وہی افراد، وہی ٹیم جو مولا کو اتنا چڑھا رہے کہ غلو کیا، اور وہی افراد امام کو اتنا گرا رہے ہیں، اتنا جو ہے نیچے گرا رہے ہیں کہ جس میں تقصیر واقع ہو گئے. جیسے وہ آپ کو ملے گا حدیثوں کے اندر. اہل سنت کی حدیثوں بہت زیادہ، بلکہ جو ہے کیسے کہوں کہ اہل سنت کی حدیثوں میں ایک جگہ لکھا ہوا کہ علی نے ایک دن جو ہے وہ نشہ اور شراب پی لیا. کہا جب علی بھی جو ہماری طرح عادی انسان تھا اور شراب پی سکتا تو ہم جو پی لے تو کیا ہے. دیکھیں ایک تو ان کے لیے جو ہے راستہ نکلا ہے، اور دوسرا جو ہے اہل بیت کے ماننے والوں کو بے دینی کی طرف راغب کیا، اور علی کی جو فضیلتیں تھی وہ ختم ہو کر کے رہ جائے، اور علی کی فضیلتوں کو مٹانے کے لیے ایک راستہ رکھا ہے. تو دوسرا حصہ جو سازش کا یہ ہے تقصیر، یعنی علی اور آل علی کو اس کے جو مقام ہے اس سے گرا دیا جائے. یہ ایک ہی شخص یہ سارے کام کر رہا ہے، یعنی ایک ہی ٹیم یہ کام کر رہی ہے.
یہ الگ الگ لوگ نہیں ہیں، نہیں، تو ایک ہی ٹیم جو ہے سارے کام کر رہی، 3 حصے میں کام کر رہے ہیں۔ ایک تو اتنا چڑھاؤ کہ جاہل لوگ جو ہے پاگل ہو جائیں، بیوقوف بن جائیں، اور اس کے نتیجے ان کو شیعہ کافر کہنے کا موقع ہو جائے، ان کے لیے فتویٰ جاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ کہیں گے بھائی خود علی کو رب مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر ہو گئے خود جو ہے۔ آپ دیکھیے گا، بہت عجیب بات ہے کہ اسلامی معاشرہ ایسا معاشرہ ہے کہ پہلے جتنا ظالم سے ظالم بادشاہ ہو، لیکن ظالم سے ظالم بادشاہ کو بھی صحیح لوگوں کو ختم کرنے کے لیے جعلی فتوے قاضی شرح سے لینا پڑتے تھے۔ مولا حسین کے قتل کے لیے یزید کو بھی فتویٰ لینا پڑا، ابن زیاد کو بھی فتویٰ لینا پڑا، اس لیے کہ معاشرہ اسلامی کے جب تک فتویٰ نہ ہو مسلمان اس پر عمل ہی نہیں کیا کرتے، اس لیے ان کو ابھارنے کے لیے فتویٰ لینا پڑتا تھا۔ لیکن آج خود ہی ہم ایسا زمینہ فراہم کریں کہ علی کو اتنا بڑھا دیا کہ رب بنا دیا، جس کے نتیجے میں ان کو شیعہ کفر کہنے کا موقع مل گیا۔ خود امام کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش کا حصہ اس لیے بنا کہ یہ ایسی ایسی باتیں اس میں لکھیں گے جو کفر کی باتیں ہوں گی، جس کے نتیجے میں اب کسی کو فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود شیعوں کا عقیدہ ایسا بن جائے گا جس کے نتیجے میں شیعہ کافر خود بخود کہلائیں گے، ہمیں جو فتویٰ کسی سے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، سازش کا ایک رخ یہ ہے۔ تو دوسری طرف اتنا علی کو گرا دو، ایک کتاب چھپی تھی، بہت ہی زہریلی کتاب، بہت ہی، اس پر اتنے اعتراضات ہو گئے۔ اس کتاب کا نام رشید ابن رشید، رشید نے ذہین، عقل مند، رشید سے مراد لیا تھا یزید، اور ابن رشید کا مطلب ان کے باپ، یہ دونوں جو رشید ابن رشید تھے۔ اور اس میں جو ہے مولا علی کے خلاف اتنا زہر اگلا، شہزادی فاطمہ زہرا کے خلاف اتنا زہر اگلا، اور جو ہے یہ تقصیر والی روایتیں بنا کر کے وہاں پر پیش کی گئی۔ تو یہی حدیثیں وہاں پر لے کر آئے اسی رشید ابن رشید، لیکن یہ چونکہ ایسے باپ بیٹے تھے کہ ان کا تذکرہ پھر بعد میں کسی نے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے جو ہے رشید ابن رشید چھاپ سکے۔ تو یہ ہوتا ہے تقصیر، جو ہے دوسرا سازش کا حصہ تھا۔ تو تیسرا سازش کا حصہ یہ کہ انہوں نے جعلی حدیثیں بنا کر دشمنان اہل بیت کی مذمت میں نام لے کر کے مذمت کی ہے، برائیاں کی۔ ائمہ کی روش نہیں کہ نام لے کر جو دشمنان اہل بیت کا تذکرہ کر، لیکن یہ جعلی حدیثیں بنائے گی جان بوجھ کر، تاکہ اس جعلی حدیثوں کے نتیجے میں کہا جائے کہ دیکھو ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کے نتیجے ہم ان کے برے بزرگوں کو برا بھلا تو کہیں تو کون سی بری باتیں نہیں، یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ نام لے کر جو حدیثیں بنائے گی وہ سب جعلی حدیثیں بنائے گی۔ امام علیہ السلام فرمائے اس کے بھی بنانے کا مقصد یہ تھا تاکہ جو ہے ان کے بنانے کے نتیجے میں ان کے جو بزرگوں کے نام آئیں گے، اس کو برا بھلا کہا جائے گا، تو اس کے نتیجے اہل بیت کے خلاف یہ سازش ایسی ہوگی کہ جس کے نتیجے اہل بیت کے ہر نام کو برا بھلا کر دیا جائے۔ دیکھا آپ نے سازش کا کیسا رنگ تھا، تینوں سازش کا حصہ، اور ایک ہی ٹیم یہ کام کر رہی ہے باقاعدہ پیچھے سے اس فکر کے ساتھ کہ کس طرح شیعوں کو قابو کر دیا جائے، کیسا جو ہے مذہبی رنگ سے قابو کر دیا گیا۔ یہ ہوتا ہے طریقہ۔ اور امام رضا علیہ السلام اس زمانے اپنے افراد کو تربیت کر رہے ہیں کہ صفوان جمال، آپ کو جو ہے یاد ہوگا کہ ایک دن جو ہے سفر کر رہے تھے، کہ سفر کے دوران انہوں نے کرایہ پر ایک جانور لیا اور وہ مدینہ سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ان کے دوست 2 قدم پر ملے، انہوں نے کہا کہ بھائی 2 درہم میرے جیب میں ہے، آپ فلاں صاحب کو وہاں پر 2 دینار میرے جیب میں جو ہے فلاں صاحب کو وہاں جا کر کے دے دیجیے گا۔ تو صفوان نے کہا کہ نہیں، میں نے تو جو ہے یہ جانور کرائے پر لیا ہے، اپنے وزن کے لیے، ہم نے کوئی اور وزن لادنے کی بات نہیں کی ہے، اس لیے اگر جو ہے آپ کو 2 دینار دینا تو چلو اس گھوڑے والے کے مالک کے پر، سواری والے کے مالک کے پر، اگر وہ اجازت دیتا ہے تو پھر میں آپ کے 2 دینار لے جاؤں گا۔ 2 دینار کا کیا وزن ہے؟ اس سے بتائیے کتنی روح مضبوط ہے اس شخص کی، یہ ایسی تربیت تھی۔ خالی علم بھی کام نہیں آتا، تقویٰ بھی چاہیے، انسان خوف خدا بھی رکھے، تب جو انسان کا پاکیزگی کردار کے ذریعے سے معاشرے میں کام کر سکتا ہے۔ تزودوا، قرآن کی آیت ہے، تزودوا، تیاری کرو،
فإن خیر الزاد التقوی، بہترین سامان صبر تقوی ہے. واتقوا لی یا اولی الالباب، اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہنا، کسی سے اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. تو صفوان کو جو ہے جب کہا کہ تو واقعاً وہ گھوڑے والے کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس سے پوچھا کہ بھائی یہ 2 دینار لے جانے کی گھوڑے پر اجازت ہے، تو وہ بھی تعجب میں آ گیا کہ یہ لوگ کیسے عجیب و غریب لوگ ہیں. اس لیے کہ ایک اتنی سی بات پوچھنے کے لیے اتنی دور سے جو واپس آ گئے، اس لیے کہ جو ہے یہ اتنی معمولی بات تھی کہ لوگوں کی نگاہ میں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی. ہمارے نگاہ میں بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن جو تربیت شدہ لوگ ہوتے ہیں ہر ذرے ذرے کا خیال کرتے ہیں، ان کی نگاہ میں ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑی باریک بینی کے ساتھ دیکھی جاتی ہیں. وہ بہت باریک بینی سے ملاحظہ. جس طرح مقدس اردبیلی کا واقعی خط جو ہے لے جانے کو تیار نہیں ہوئے، وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باریک بینی سے جو ہے چیزوں کو دیکھا کرتے. مقدس اردبیلی کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. صفوان کا بھی اس طرح، جو بھی تربیت شدہ افراد ہوتے تربیت بھی کیسی کرتے تھے. ایک دن محمد ابن مسلم جو اپنے صحن خانہ کے اندر رات کو نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کی عادت تھی پوری رات کھڑے ہو کر کے عبادت انجام دیتے تھے. اتنا طولانی قیام انجام دیتے تھے. ایک بچہ جو ہے چھت پر چڑھ کر کے دیکھتا تھا، رات کو اندھیرے میں ان کو ایک ستون نظر آتا تھا. کہتا تھا یہ ستون کیسا عجیب و غریب ستون ہے کہ رات کو ستون بن جاتا ہے، دن کے وجہ ستون غائب ہو جاتا ہے. یہ کیا؟ اس کو نہیں پتا محمد مسلم کھڑے ہو کر عبادت انجام دے رہے ہیں. یہ ایسی حالت ہوتی تھی. ہاں، یہ عظمت ہوا کرتی. انسان کی عبادت کی کیفیت بھی ایسی ہو کہ انسان کو عبادتوں میں لذت محسوس ہو سکے، اور شریعت کا اتنا پابند ہو کہ ذرہ ذرہ جو ہے اس کے اندر جو ہے انسان کو ہر چیز کی پابندی کا خیال ہونا چاہیے. تب جا کے انسان میں عظمتیں پیدا ہوا کرتی. اور اسی تربیت کے نتیجے میں امام رضا علیہ السلام وہ ہر ایک کو ٹوکا کرتے تھے. مامون کو بھی ٹوکا. مامون ایک بادشاہ کو اس کے غلام کے سامنے ٹوک دے تو کیا حالت ہو جائے گی. اور پھر جو ہے ایک سید کو چوری کے الزام میں پکڑ کر لایا گیا، اور اس نے کہا کہ اگر میرا ہاتھ کاٹنا ہے، جو شرائط پوری ہو گئی، تو میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے تم بھی اپنا ہاتھ کاٹو، اس لیے کہ میں تو ایک آدمی کا مال چوری کر، تم نے تو پوری قوم کا مال چوری کیا ہوا. یہ سب کے سامنے ایسا جو ہے جواب دینا. اور امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو امام نے کہا یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اب جو ہے بادشاہ کو اتنی بڑی چوٹ لگ جائے کہ سب کے سامنے کہا کہ تمہارا بھی ہاتھ کٹنا چاہیے، تو یہ تو کتنی بڑی بات ہے. وضو سے ٹوک رہے ہیں، بار بار ہر چیز سے ٹوک رہے ہیں، تو کہاں برداشت ہوگا. وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم نے ان کو جو ہے اتنا بڑا عہدہ دیا ہے، اپنا شہزادہ بنایا، اپنا پرنس بنایا، اپنے بعد جو ہے ولی عہدی اس کے حوالے سونپی ہے، تو اب تو یہ ہمارا خیال کریں گے. لیکن امام علیہ السلام ان چیزوں کا تھوڑی خیال کرتے ہیں. وہ تو اللہ کی شریعت کا خیال کرنے کے لیے آئے، اللہ کی شریعت کو بچانے کے لیے آئے. تو ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں، ہمارے بس سے باہر ہے، ہمیں فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا دیں. چنانچہ ایک دن مولا امام رضا علیہ السلام نے اپنے غلام ابا سلط سے کہا کہ دیکھو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک غلام آئے گا، اور آنے کے بعد مجھے دعوت دے کر لے جائے گا، اور لے جانے کے بعد اگر واپس آؤں اور دیکھو کہ میرے سر پر ایک چادر اور عبا پڑی ہوئی ہے، تو مجھ سے کوئی بات نہ کرنا. اور میں جو ہے بات نہ کرنا، میں جو ہے حجرے میں جاؤں گا، حجرے کا دروازہ خود بخود بند ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے خود بخود تجہیز جنازہ کی تیاری ہو. اور تھوڑی دیر میں غلام آیا. امام علیہ السلام کو مامون کی دعوت آئی. مامون کا محل جو ہے برابر ہی میں تھا. چنانچہ جو ہے امام علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے. بہترین انگور سجائے ہوئے، اور کچھ انگور میں زہر اس طرح بھرا گیا کہ سوئی اور دھاگا اس کے اندر زہر ملا کر انگور کے درمیان سے گزارا گیا. انگور کے اندر جو سوئی دھاگا ڈال کر کے انگور کے اندر زہر ملایا گیا. کچھ آدھے انگور اس طرح، آدھے انگور صاف ہے، جو اس کی طرف سے صاف ہے، امام علیہ السلام کی طرف زہریلے انگور. امام علیہ السلام سے مامون نے کہا کہ مولا یہ دیکھیں کتنے اچھے موسم کے بہترین انگور آئے، اور کتنے عالی شان انگور ہے. امام علیہ السلام نے کہا جنت کے انگور اس سے بھی اعلیٰ ہے، جنت کے انگور اس سے بھی لذیذ ہیں.
کہا کہ آپ مجھ سے پر شک کریں، دیکھیں میں کھا کے بتاتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے امام علیہ السلام کو مجبور کیا کہ کھائے، چنانچہ امام علیہ السلام قضاء الہی کو دیکھ رہے ہیں اور وہی جملہ کہا جو مولا امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اصغر کے لاشے کو اٹھا کر رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہ جملے ادا کرتے جاتے ہیں اور جو ہے انگور کے دانے کھاتے جاتے ہیں، کیونکہ قضاء الہی کو یہ ائمہ معصومین اپنے دل و جان سے قبول کیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے ابھی جو انگور کے دانے کھائے اس کے نتیجے میں طبیعت دگرگوں ہونے لگی اور ایک مرتبہ سر پر عبا ڈال کر جانے لگے۔ مامون نے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو بات چیت کرنے کا موقع آیا ہے۔ کہا کہ وہیں جا رہا ہوں جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ اٹھ کر کے گھر میں آئے، دیکھا ابا سلط نے دیکھا کہ مولا کے سر پر عبا پڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ ابا سلط سمجھ گئے کہ یہاں پر گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، چنانچہ امام آئے، حجرے میں گئے اور حجرے میں جا کر کے خود بخود دروازہ بند ہوا اور مدینہ سے کوئی شخصیت آئی، نوے امام آئے۔ ارے نوے امام جب امام مارو کی طرف چل رہے تھے اور امام جو ہے پیغمبر اسلام کو الوداعی سلام کہہ رہے تھے تو نوے امام کی عمر اس وقت جو ہے 6 سال کی تھی یا 8 سال کی تھی۔ ایک مرتبہ اپنے امامے کو اتار کر سر پر خاک ڈالتے جاتے تھے۔ جب امام رضا جو ہے اپنے جد کا سلام پیش کرنے کے بعد جب واپس آتے تو دیکھتے کہ ارے میرا بیٹا نواں امام ہے کہ جو اپنے سر پر خاک ڈالتا جا رہا ہے۔ کہا بیٹا یہ کیا کیا جا رہا؟ کہا جس کو اپنے باپ کے انتقال کر دینے کا یقین ہو وہ اپنے سر پر خاک نہ ڈالے تو اور کیا ڈالے؟ چنانچہ یہی بیٹا اعجاز الہی کے تحت مدینہ سے سامرہ پہنچتا ہے، مدینہ سے ایک مرتبہ مارو کے علاقے میں پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ جو ہے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا۔ ابا سلط نے سنا کہ کہیں برتنوں کی آواز آ رہی ہے، کہیں پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ تعجب سے جو ہے کہنے لگا ارے یہاں پر تو کوئی نہیں تھا، کمرہ خالی تھا، تو یہ کون ہے جو غسل دینے کے لیے آ گیا؟ ایک مرتبہ کہا ارے اس کمرے میں کون آ گیا؟ کہ یہ تالا، یہ کمرہ تو بند تھا، یہ کمرہ جو اس کے اندر کوئی نہیں تھا، یہ اس کے اندر کون آ گیا؟ کہا میں تمہارا نواں امام مدینہ سے چل کر آیا ہوں تاکہ اپنے بابا کا غسل و کفن دے سکوں، لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کر نوے امام سے گزارش کروں گا کہ مولا آپ نے تجہیز و تکفین کی اپنے بابا کی، آپ کے بابا کی شہادت کو کم نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہائے وہ کربلا کا مظلوم جس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار، تو ارے اپنے بابا کو غسل دے تو کس طرح دے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائے۔ پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اعظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے اعوان و انصار میں شامل کر کے جامع شہادت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔